السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعے والے دن ہمارا سامعین ناظرین سے ایک اہتمام چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی وظیفہ ان کے ورد اور اوراد کے لیے جمعے والے دن اگر دے دیا جائے تو ان کو نیکی کی اور سبقت لے جانے کی کوشش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مختلف حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وتر کی نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں، اور پھر قعدہ کرتے ہیں، درمیان میں بیٹھتے ہیں اور اس کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں پوری۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی بہت کمال والی آیت ہے، اس لیے ایسی اللہ کے کلام میں سے جب بھی پڑھیں تو پہلے اس میں تعوذ پڑھیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تک یہ آخر تک مکمل کرنی ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور اس سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ہے، آخری مرتبہ ذرا آواز سے پڑھنا ہے، اور ایک حدیث کی کتاب میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اما عائشہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک نے صرف سجدوں میں کبھی کبھی یہ تسبیح بھی پڑھی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور روافظ کے اور اثنا عشریہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں اس کو ورد فاطمہ کہتے ہیں کہ جو یہ کرتا ہے اس کو 100 حج اور 100 عمرے اور اتنی فضیلت کا تذکرہ آتا ہے۔ اور علماء دیوبند کے نزدیک زائد کی فضیلتیں بہت زیادہ، جب فضائل کو یوں بیان کیا جاتا ہے تو یہ چیز اپنی حقیقت سے بڑھ کر کچھ ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو موضوع سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کم سے کم اس میں عائشہ سے جو روایتیں ہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح وہ حضور پاک سجدوں میں پڑھتے ہیں، اور ورد فاطمہ کے علاوہ ایک مرتبہ اونچی آواز میں بھی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، اور 5 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا باقاعدہ معمول بنا لینا چاہیے، اور ایسے جو وظیفے عمل کے لیے ملتے ہوں ان میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور کچھ پوچھیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔